سب مل کر 4-4 5-5 لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کر اگر مدنی قافلوں کو لے کر بس اس کو اوڑھ لیں تو مجھے بتائیے کہ کون سی گلی، کون سی مسجد، کون سا کوچہ بچے گا؟ نہ دنیا بھر میں، یو کے میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ میں، دعوت اسلامی کہاں نہیں؟ اچھا حاجت تو ضرورت کہاں نہیں ہے؟ اگر اس پر غور کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں امپورٹنس، بھائی آپ روزانہ اپنے گھر سے کیوں نکلتے ہیں؟ نہ نکلے گھر سے بھائی، آپ کو پتا ہے میں نہیں نکلوں گا، سفر نہیں کروں گا، گھر سے جاؤں گا نہیں بازار میں، تو گھر کیسے چلے گا؟ ایک سوچ ہے، ایک پرسنل تھنکنگ ہے، ایک فیملی تھنکنگ ہے، ایک فیملی کا درد، بیوی بچوں کا درد، اپنے روزگار کا درد، اپنے مستقبل کا درد، ہمیں یہ درد کی ٹھوکریں کھلواتا ہے۔ بازاروں میں جا کر ہم گولیاں دوائیاں کھا کر، پین کلر کھا کر بھی جاتے ہیں کہ یار چلو یار 100 105 199 ڈگری بخار ہو پھر بھی یار چلو 2 گولی کھاؤ اور پسینہ آ جائے گا، بازار نہیں جاؤں گا، دیہڑی نہیں ملے گی، گھر کیسے چلے گا، میرا مہینہ کیسے چلے گا؟ مگر ایک طبقہ وہ ہے جس کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ اگر میں مدنی قافلوں میں سفر نہیں کروں گا، مسجد جا کر نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، تو یہ دین کا جو نظام ہے، تبلیغ کا نظام ہے، وہ کیسے چلے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ روزگار بھی دینے والا، ہم کوشش، تو وہ درد ہے، ایک فیملی پین ہے جو ہمیں ہمارے گھر سے نکلنے پر ابھارتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح جن کو دین کا درد ہے، دین کا پین ہے، وہ ان کو بھی اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے محلے سے، اپنے ملک سے نکالنے میں وہ مدد کرتا ہے۔ یہ درد ہی ہے یار جو بس اڑا کر لے جاتا ہے کہیں کے کہیں، یہ درد ہی ہے۔ محبوب کریم کی امت کو نیکی کی طرف لانے کا ایک درد ہے، اور ان کی بے عملی کو دیکھ کر کرنا اللہ اللہ، مگر یہ نہیں ہو رہا پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نہیں ہو، بہت کم، مطلب نہیں ہو رہا سے مراد بہت کم۔ اور اگر ہم اس حالات پر جائزہ لیں تو امیر سنت نے جو ان حالات کا ایک وہ تحریر کی ہے، غور کریں اس وقت معاشرے کی کیفیت کیا ہے، معاشرے کی صورتحال کیا ہے، اس پر ذرا سا غور کیجئے گا کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے، امیر سنت لکھتے ہیں کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ افسوس 7 کروڑ افسوس آج مسلمان کی بھاری اکثریت، اب غور سے سنیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں کہ جو کچھ اس وقت مائک کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے اور جو آپ کے کان سن رہے ہیں، تو آپ تصور کی بالکونی میں جھانک کر دیکھیں کہ اس پر معاشرہ اور سوسائٹی کس قدر گناہوں براؤں کے عمیق گھرے میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ معاشرے کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار، نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور گناہ کرنے بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی، سنیما گھروں اور ڈرامہ گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو آٹھ آنسو رلاتی ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ، کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے۔ تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات، یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور سہولتوں کو حاصل کرنے کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے، سوچتے ہی نہیں ہے اس طرف۔ صبح دوپہر شام رات ایک ہی دن، یعنی مجھے تو کیا میں کہوں کہ موت میت اور جنازوں میں بھی اگر دیکھیں نا آنے والوں کو، جو خاندان رشتہ دار اور جان پہچان والے آتے ہیں، این میت میں کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کوئی انتقال کر کے گیا ہے، مگر ان کی گفتگو میں فکر آخرت آپ کو نہ ہونے کے برابر ملے گی۔ وہیں کاروبار دھندا پانی، روزگار، کپڑے لتے، فیشن، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں۔ بھائی ابھی یار یہاں سے میت نکل رہی ہے، ابھی لاش نکل رہی ہے، ابھی ایک شخص دنیا سے گیا ہے، کیا یہ تمہیں مطلب کہ یہ عبرت نہیں دے رہا ہے؟ ہی نہیں، کوئی عبرت لینے والی سوچ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے،
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے، رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ بوڑھا بھی اس سے حاصل نہیں کرتا، نہ عبرت نصیحت، بڑھاپے سے پا کر پیام قذابی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ فکر آخرت میرا کیا بنے گا، یہ جانے والا موت کے فرشتے کو دیکھ چکا، ایمان کی سلامتی اور بربادی کے معاملے سے یہ گزر چکا، سارے معاملات سے یہ گزر چکا جو گزرنے کے معاملات ہیں۔ میں رہ گیا ہوں، ہمیں عبرت نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ دنیا کی دھن یعنی دھن کی دھن اس قدر اس میں مگن ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرف امیل سنت نے اشارہ کیا ہے کہ تکمیل ضروریات و حصول سہولیات کی حد سے زیادہ جد و جہد مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، اب سنتے رہیے، گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چگلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، بدکاری کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی نقالی کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض کینہ رکھنا، شماتت یعنی کسی مسلمان کو مرض تکلیف یا نقصان پہنچنے پر خوش ہونا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا، گناہوں کی حرص، حب جا، بخل، خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک فہرست امیر سنت نے ہمیں تحریر کر کے دی ہے نیکی کی دعوت کتاب میں۔ میں غور کر رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگر رکھوں۔ اس وقت دنیا کے اتنے ممالک کے اندر اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، اتنے ممالک میں دیکھ اور سن رہے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کا نعرہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، ہمیں صرف اپنے وطن عزیز کا نہیں دیکھنا۔ دعوت اسلامی دنیا بھر کے لیے تمام عاشقان رسول مل کر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی، دینی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مختلف ممالک میں، کل پرسوں میری ایک امریکہ سے ہمارے کزن آئے تھے، میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی جب ہماری اماں کا انتقال ہوا تھا قبرستان جاتے ہوئے، تو میں ان کو یہی کہا کہ امریکہ کی تھوڑی میں نے صورت عالم ہے کہ جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں انشاءاللہ دعوت اسلامی نماز کی جگہ مسجد بنائے گی، اپنے مبلغین بھیجنے، امام بھیجنے، قاری صاحب بھیجنے، تاکہ ان کے بچوں کی ان کی اصلاح کی کوئی صورت بنائی جا سکے، عقائد و نظریات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ افعال اور اعمال کو درست کیا جا سکے، عشق رسول کی باتیں ہوں، 11ویں ہوں، 12ویں ہوں، 25ویں ہوں، 26ویں بھی ہوگی انشاءاللہ، ماہ رمضان کے اعتکاف بھی ہوں گے انشاءاللہ، خوب نیکی کی دعوت ہوگی، قرآن پڑھایا جائے گا، قرآن سکھایا جائے گا، نمازیں با جماعت ادا کی جائیں گی، یہ ساری چیزیں کی جائیں گی۔ کوئی ہوگا جگہ جہاں مسلمان آئیں گے، جمع ہوں گے، تو انشاءاللہ